آج ہم تاریخ کے اس دور میں جا رہے ہیں جہاں ایک نبی بادشاہ تھا اور بادشاہ نبی تھا، جہاں عدالت، جنگ، سیاست اور تہذیب ایک ہی شخص کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ وہ حکمران تھا جس کے حکم کے سامنے انسان ہی نہیں، پرندے بھی چپ رہتے تھے اور جنات بھی سجدہ کیے بغیر نہ رہتے۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی داستان۔ سلیمان علیہ السلام کے گھر میں دولت سے زیادہ حکمت تھی۔ ان کے والد داؤد علیہ السلام خود نبی بھی تھے اور حکمران بھی۔ سلیمان کا بچپن عام بچوں کی طرح نہ تھا۔ اس عمر میں جہاں بچے کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں، یہ بچہ فیصلوں میں دلچسپی لیتا تھا۔ ان کی ذہانت کا ایک مشہور واقعہ بچپن میں ہی سامنے آیا۔ داؤد علیہ السلام فیصلہ سناتے ہیں، مگر سلیمان علیہ السلام کی رائے مختلف ہوتی ہے۔ انہوں نے بچے کی ماں کو پہچان لیا اور لوگوں نے اس دن پہلی بار دیکھا کہ یہ لڑکا صرف ذہین نہیں، غیر معمولی ہے۔ یہ آغاز تھا۔ جب داؤد علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا بیٹا صرف حکومت کا وارث نہ بنا، وہ علم، عدالت اور نبوت کا وارث بھی بنا۔ سلیمان علیہ السلام نے اقتدار سنبھالتے ہی 3 بڑی بنیادیں قائم کیں: عدل، انتظام اور اصلاح۔ وہ حکمران کم، قاضی زیادہ تھے۔ وہ قاضی کم، معلم زیادہ تھے۔ لوگ ان کے پاس فیصلے لینے آتے اور لوٹتے ہوئے انہیں علم بھی ساتھ لے جاتے۔ وقت گزرا اور سلیمان علیہ السلام نے تاریخ کی منفرد ترین فوج تیار کی۔ یہ فوج 3 حصوں پر مشتمل تھی: انسان، پرندے اور جنات۔ انسان ظاہر تھے، پرندے فضاؤں کے اسکاؤٹ تھے اور جنات زیر زمین کام کے ماہر تھے۔ یہ تنظیم کسی جادو کی وجہ سے نہیں، بلکہ حکمت، نظم اور الہامی فرمان کی وجہ سے تھی۔ جب دنیا اونٹوں اور گھوڑوں کے سہارے چلتی تھی، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہوا کے ذریعے سفر کرتی تھی۔ ان کا لشکر دنوں کا سفر گھڑیوں میں طے کرتا اور وہ وہاں پہنچ جاتے جہاں عام قومیں سوچ بھی نہ پاتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سلطنت کی حدود صرف زمین تک نہ تھیں، وقت اور فاصلے تک ان کے تابع ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان صرف جنگی حکمران نہیں تھے، وہ معیشت، تعمیر اور تہذیب کے بھی معمار تھے۔ ان کی تعمیرات میں سمندر شامل تھا۔ ان کے جہاز تجارت لاتے، دولت لاتے اور علم لاتے۔ ان کی رعایا خوشحال تھی اور یہی کسی بھی عادل حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ایک دن جب لشکر منظم کیا جا رہا تھا، ایک پرندہ غائب تھا، ہدہد۔ یہ غائب ہونا معمولی بات نہ تھی، اور جب وہ واپس آیا تو وہ خبر لایا ایک پوری قوم کی۔ یہ قوم دولت مند تھی، منظم تھی، لیکن گمراہ تھی۔ ان کی سربراہ ایک عورت تھی، بلقیس، ذہین، دور اندیش، غیر جذباتی۔ سلیمان علیہ السلام چاہیں تو جنگ چھیڑ سکتے تھے، مگر انہوں نے قلم کو تلوار پر ترجیح دی۔ انہوں نے خط بھیجا، سفارت بھیجی، دعوت دی، دلیل دی۔ آخرکار بلقیس نے اپنی قوم کو فتنہ سے حکمت تک منتقل کیا۔ جب بلقیس آئی تو اس کا تخت پہلے ہی اس کے سامنے رکھا تھا۔ یہ طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ علم کا اظہار تھا۔ دنیا نے جانا کہ طاقت کے مقابلے میں علم زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ جب سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی، سلیمان علیہ السلام نے تنہائی کی عبادت کو پسند کیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب روح قبض ہو گئی اور بادشاہ سے ملاقات ختم ہو گئی۔ ان کی وفات کھڑے ہوئے ہی ہوئی اور مہینوں تک کسی کو پتہ نہ چلا۔ یہ دنیا کے لیے ایک نشان تھا کہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ یہ کہانی ایک شاہ کی نہیں، ایک نبی کی کہانی ہے جو تخت پر بیٹھا مگر دل سجدے میں رہا۔